اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم دوبارہ جمع ہوئے ہیں۔ آج ہمارا جو سبق نمبر ہے 14A اور 14B، انشاءاللہ ہم یہ سبق آج اس کو مکمل کریں گے، اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ اس رمضان کے اینڈ تک 20 لیسن ایٹ لیسٹ ہم جو لیول 1 ہے یہ مکمل کر لیں، اور اس لیول کے اندر ہم انشاءاللہ 50% کے قریب قرآن مجید جو ہے نا، جو قرآن مجید میں ریپیٹ ہونے والے الفاظ کو انشاءاللہ میمورائز کر لیں گے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے پیپر بھی لے آیا ہوں، یہ پیپر پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، اور یہ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ یہ پیٹرن ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ گوگل کے اوپر اس کا باقاعدہ یعنی گوگل کے اوپر جو ہے نا سافٹ ایک پیپر آپ کے لیے بنائیں، تاکہ کہ ذرا ایزی ہو جائے سب کے لیے یہ اس کو حل کرنا۔ تو آج ہم اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دعا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہمارا جو اس کا سلوگن ہے، کیا ہے اس کا سلوگن بچوں؟ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں جی؟ ہاں 4500۔ کتنے الفاظ ہیں؟ اور یہ ریپیٹ کتنی مرتبہ ہوئے ہیں؟ 78,000 ٹائم۔ آج ہماری جو صورت ہے وہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورت، سورہ عصر، انشاءاللہ ہم چیز کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ عصر کے علاوہ جو گرامر میں یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو اور ماذا، یہ ہم انشاءاللہ اس میں 18 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 4445 مرتبہ جو ہے ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آج ہم سبق نمبر 14 کے اختتام پر ہم 174 یعنی جو ٹوٹل کمولیٹو ہر سبق کے اندر جتنے الفاظ ہمارے کاؤنٹ ہوتے جا رہے تھے، اس کا جو کمولیٹو، اس کا جو مجموعہ ہے، آج انشاءاللہ 174 الفاظ ہم سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں؟ 36,556 مرتبہ جو ہے ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو اب یہ بیٹری دیکھیں ہماری 40,000 کے قریب پہنچ رہی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 40,000 کے قریب جو ہے نا وہ قریب 36,000 سے مراد ہے کہ 40 کے قریب پہنچنے لگے ہیں ابھی، الحمدللہ۔ اچھا، یہ پاکٹ بک جو ہے یہ میں نے آپ کو گروپ پہ شیئر کی تھی، امید ہے کہ آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ہر سبق کے حساب سے جو نئے الفاظ آئے ہیں نا وہ اس پاکٹ بک کے اندر، یعنی جو یہ پہلا کالم ہے نا، اس پہلا کالم میں سبق نمبر 1 ہے، پھر دوسرے میں سبق نمبر 2، پھر سبق نمبر 3، اس طرح مختلف کالم کے اندر مختلف اسباق ہیں۔ تو ہم نے جو 14 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، تو 14 لیسن کے اندر سے یعنی ہر سبق کے اندر جو نئے آنے والے الفاظ ہیں نا وہ اس کے اندر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے امید ہے اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اس کا تعارف ذرا پڑھیں سمیہ، آپ پڑھیں ذرا اس کا تعارف۔ ایک مختصر لیکن جامع صورت ہے، اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیے کے لیے ہیں، عقیدہ اور عمل صالح، اور ان میں کئی بقیہ 2 معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، والعصر، یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے۔ نبی مہربان حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی صورت نازل اور کوئی صورت نہ بھی نازل ہوتی، صرف یہی نازل ہوتی، تو یہ انسان کی فلاح کے لیے اس کے اندر بڑا وسیع مفہوم جو ہے صورت کے اندر بتایا گیا ہے۔ یہ پہلا لفظ اس کے الفاظ کے مختلف علماء کرام نے مختلف اس کے معنی کیے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے والعصر، واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور عصر کا مطلب اس میں کچھ جو ہے کچھ اہل تفاسیر انہوں نے عصر کا مطلب عصر کی نماز سے لیا، کیونکہ پہلے زمانے میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، بجلی تو ہوتی نہیں تھی، تو لوگ جو کاروبار کیا کرتے تھے، جو اپنے کام کیا کرتے تھے، ان کا خیال ہوتا تھا کہ ہم عصر تک اپنا سارا وائنڈ اپ کر لیں تاکہ روشنی ختم ہونے سے پہلے ہمارے حساب کتاب کر لیں، تو عصر کی نماز ان سے رہ جایا کرتی تھی۔ تو کچھ اہل تفاسیر نے اس کے مراد عصر سے لیے، لیکن جو یعنی اکثریت جو اہل تفاسیر ہیں، جو علماء کرام ہیں جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں، انہوں نے اس سے مراد ہے زمانہ۔ اور امام راضی رضی اللہ، امام راضی بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے زمانے کی مثال ایک برف فروش سے سیکھی۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ برف ایک شخص ہے کہ جس نے برف لگائی دی اور برف بیچ رہا ہے، کافی ٹائم ہو گیا اس کی برف خریدنے کوئی آ نہیں رہا، اور وہ صدائیں لگا رہا ہے، ندائیں لگا رہا ہے، لوگوں میرا سرمایہ گھلتا چلا جا رہا ہے، لوگوں میرا سرمایہ گھلتا چلا جا رہا ہے، میں کلاش ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، میرا سرمایہ خرید دو۔ تو نے کہا زمانے کی مثال ہی ہے۔ دادا بو جو ہے نا اکثر یہ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، اپنے وقت کی تقسیم کرتے ہیں، اپنے وقت کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اپنے وقت کو پراپر استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا عبدالحبیب صدیقی صاحب کے پاس،
جو سعودی جو ادھر رہتے ہیں جامشورو کے اندر، میرے پھوپھا ہیں، انہوں نے مجھے اور عاصم کو بٹھایا، میرے ساتھ بٹھا کے نا مجھے کہتے ہیں دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. بڑے بزرگ نصیحت ہی کر رہے ہیں. میں نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی بھی جب تم کام شروع کرنے لگو نا اور تم یہ دیکھو کہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں یا میں یہ ٹائم کلنگ کر رہا ہوں یا موبائل چلا رہا ہوں، تو یہ دیکھو کہ میرا اس میں دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے یا دین کا فائدہ ہو رہا ہے. اگر نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو تو نہ دین کا فائدہ ہو تو لیو اٹ، اس چیز کو چھوڑ دو. تو آپ کے پاس یہ بڑا زبردست پیرامیٹر ہے اپنا کسی چیز کو جج کرنے کا. میں جہاں بھی بیٹھا ہوں، جہاں بھی بیٹھی ہوں، کوئی بھی کام کر رہا ہوں، کوئی بھی سن رہی ہوں، کوئی بھی دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی میں پڑھ رہا ہوں، کوئی اسکرول کر رہا ہوں، تو یہ دیکھو کہ میں کیا اس سے مجھے حاصل کیا ہو رہا ہے، دنیا حاصل ہو رہی ہے یا دین حاصل ہو رہا ہے. اگر کچھ بھی نہیں حاصل ہو رہا نا سوائے ٹائم کلنگ کے تو میں اس کو چھوڑ دوں. علامہ اقبال کا شعر پڑھ کے ہم آگے چلیں گے. علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا. ہر آنے والا دن جو ہے نا مجھے اپنی موت کے قریب کرتا چلے جا رہا ہے. جیسے آپ کو میں نے پہلے ہی مثال دی، جب آپ کا پیپر ہوتا ہے، آج کل بچوں کو پیپر ہوا ہے نا، تو بچوں کو پیپر کا جب اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، جیسے 3 گھنٹے کا پیپر ہے اور 2 گھنٹے 45 منٹ ہو گئے، اب اس کو فکر ہوتی ہے کہ ٹائم گزر رہا ہے. وہ نہ ادھر کی سنتا ہے نہ کوئی پوچھ بھی رہا، کوئی سہیلی پوچھ بھی رہی ہے، کوئی دوست پوچھ بھی رہا، کہتا نہیں بھائی نہیں میں وہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس ٹائم ہے. تو اس کو فکر ہوتی ہے میں اگر یہ میں نے پیپر اچھی طرح حل نہیں کیا تو میں یعنی ڈسٹرکشن باس میں پاس نہیں ہو پاؤں گی، میں اچھے نمبروں سے پاس نہیں ہو سکوں گی، میری پوزیشن نہیں بن پائے گی. تو اس کو فکر ہوتی. تو مومن بندے کو ہر آنے فکر ہوتی ہے کہ میرا یہ دن جو گزر گیا، میرا جو یہ لمحہ گزر گیا، تو وہ سوچتا ہے، وہ پلان کرتا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا نا وہ پورا ایک ٹرائی سائیکل پڑھا کہ پلان کرنا ہے، احتساب کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، پھر اس کو پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنا جائزہ لیتا ہے. تو جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید کہتا ہے اولو الالباب، نیک لوگ، ہوش مند لوگ، عقل مند لوگ، وہ ہر آن ان کو فکر مند رہتے ہیں کہ میرا اگلا لمحہ جو ہے میرا کس کام میں گزر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہ 10 گھنٹے پڑے سو رہے ہیں تو سوتے جا رہے ہیں، اٹھے تو سارا دن اٹھتے چلے جا رہے ہیں. تو کوئی یہ رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ غم خواری کا مہینہ، ڈسپلن سکھاتا ہے. آپ دیکھیں صبح اٹھ رہے ہیں نا اور رات کو وقت پہ سو رہے ہیں نا، وقت پہ کھا رہے ہیں نا، آپ کے سامنے حلال چیزیں پڑی اس کی قدر کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر. یہ قسم یہاں پر یہ پیچھے پڑھ لیا نا، قسم ہے زمانے کی. ٹھیک ہے، ویسے اس پہ اور بات ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک رہ جائے گا اس لیے ہم اس کو اتنا کرتے ہیں. والعصر، قسم زمانے کی. واو کا مطلب ہم پڑھ چکے اور اثر کا مطلب ہو گیا کمی. ٹھیک ہے، اچھا والعصر قسم ہے زمانے کی. آگے چاہیے. اچھا والعصر زمانہ کی 3 قسم ہے. اچھا اب یہاں پر دیکھیے زمان، یہاں پر بڑی خوبصورت بات کر دی. کئی صورتیں قسم سے شروع ہوتی ہیں جیسے والفجر واللیل والنجم والسماء. اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر 3 زمانے بیان کر دی. ہم پڑھ رہے ہیں نا فعل ماضی، فعل مضارع. ٹھیک ہے، زمانہ کتنے حالتوں میں ہوتا ہے؟ اگر ہم انگلش میں لیں تو پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، ماضی، حال اور مستقبل. ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فرامین کا اقرار کیا کس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت ان کے سپرد کر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام، دیکھیے کتنی بڑی سلطنت. اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے نہ کبھی کسی کو ایسی بادشاہت ملی ہے اور نہ دنیا جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک اس طرح کی کوئی بادشاہت کسی کو نہیں ملے گی. تو یہ دیکھیے ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر کامران ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا میں مقام چاہتے ہو، آخرت میں مقام چاہتے ہو، تو اپنے ٹائم کو ٹائم کی منصوبہ بندی کرو، ٹائم کو آرگنائز طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو. کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں اپنے ٹائم کی قدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے ٹائم کو یعنی سیگریگیٹ کرتے ہیں کہ میں نے اس ٹائم یہ کرنا ہے. میں نے جو کامیاب بندے ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم، وہ میں ایلن مسک کی ایک وہ سن رہا تھا، اس نے بڑا زبردست انٹرویو دیا. ایک اس سے اینکر اس سے سوال پوچھا تھا کہ آپ اپنا موبائل کتنا چلاتے ہیں؟ اس نے کہا ویری لیس. اس نے کہا مے بی 10 منٹ. تو نو ایلن مسک جو ہے اس نے بہت بڑے گیجٹس ایجاد کیے ہیں، پوری دنیا کو رول کر رہا ہے. اس نے موبائل کھولا، اس میں ایک گیجٹ ہوتا ہے جس میں پتہ یعنی ڈیجیٹل ویل بینگ کے نام سے جس میں پتہ چل جاتا ہے آپ نے کتنا موبائل چلایا. اس میں دیکھا 2 منٹ. ایلن مسک نے جس نے اتنے بڑے بڑے موبائل بنائے، اتنی بڑی گاڑیاں بنائی، اتنا بڑا پوری دنیا کا لیڈ کر رہا ہے، یعنی دنیا کی ٹاپ 10 لوگوں کے اندر آ رہا ہے. اور وہ کہتا ہے 2 منٹ اس نے موبائل جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا، وہ کہتا ہے 2 منٹ دیکھا ہے. کہتا ہے یہ بھی میں نے زیادہ دیکھا. تو کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک منٹ کا ان کا حساب کتاب ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں. تو یہاں پر یہ اثر کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے ٹائم کی تقسیم کرو، ٹائم کو آرگنائز طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو. میں جو بھی کام کر رہا ہوں اب اپنے ذہن میں سوچوں کہ یار یہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان، دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے یا دین کا فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، والعصر زمانے کی قسم، یہ یعنی اکثر اصل
مشرکی عرب کے اندر یہ رواج تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا ادراک کرانے کے لیے وہ اکثر قسمیں کھایا کرتے تھے، کہیں سورج کی قسم، کہیں چاند کی قسم، کہیں دوتاؤں کی قسم. تو اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب کو اختیار کیا، والعصر زمانے کی قسم کھا کے. یہاں دیکھیے والفجر لکھا ہے، واللیل والنجم والسماء، یہ سی قسم ہے. عصر سے مراد زمانہ، اردو کی مثال ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. یہ ایک مرتبہ آیا قرآن مجید کے اندر. کتنی مرتبہ آیا یہ لفظ؟ ایک مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہم پڑھ چکے کہ سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں اس کے لیے دعا کریں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے دعا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تو ان دونوں میں سے مجھے ایک عطا کر دے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عمر بن خطاب کہتے ہیں، وہ نعوذ باللہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے شدید تھے کہ نعوذ باللہ ان کو شہید کرنے کے لیے نکل پڑے. گھر سے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، پوچھا تلوار لٹکی ہوئی ہاتھ نیام، اور کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے بھائی میں مطلب آج جو نبی نے جو یہ پھیلایا ہوا نا فساد، میں آج تو اس کو ختم کر کے چھوڑوں گا. کہتے بھائی تم اس کو ختم کرنے سے پہلے اپنے گھر کی تو فکر لو. تمہاری بہن خود اسلام لے آئی ہے. وہ وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کچھ اوراق پڑھ رہی تھی، اطلاعات پڑھ رہی تھی. وہ جناب اس کو 2-4 ریپٹے لگاتے ہیں، آخر اس کا خونم خون ہو جاتا ہے ان کی بہن کا. پھر وہ کہتی ہے کہ بھائی وہ آخر ان کو رحم آ جاتا ہے، ان کا میاں بچانے آتا ہے، وہ بھی اس کو بھی اچھا خاصا زد و کوب کرتے ہیں، آخر ان کو رحم آ جاتا ہے کیونکہ وہ ایسی تلاوت کر رہی تو رحم. کہتے چلو مجھے بھی سناؤ. کہتے نہیں ایسے میں ہم نہیں سنا سکتی، پہلے پاک ہونا پڑے گا آپ کو. یہ مشرکین کے لیے نہیں. پھر وہ پاک ہوتے ہیں، پھر سناتے ہیں، ان کے دل جو ہے نا اسی ایک موم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پاس اسی طرح تلوار لے کے جاتے ہیں. یعنی اس سے ارادہ کر لیتے ہیں کہ بس میں نے اب اسلام قبول کر لینا. پہلے سے سن رکھا ہوتا. بڑے قابل قسم کے، بڑے جرری قسم کے صحابی تھے. اور وہ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کے پاس جب جاتے ہیں تو صحابہ دیکھ لیتے، کہتے ہیں وہ عمر فاروق آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تو تلوار بھی ہے. انہوں نے کہا آنے تو کوئی بات نہیں. بڑے بڑے صحابی ادھر ہی بیٹھے، ابوبکر صدیق بیٹھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے. تو وہ پہنچتے ہیں تو آخر وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے دعا کرنی ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ نے دعا کرنی ہے، احتساب کرنا ہے کہ کل تک آج تک جو میں نے اپنا ٹائم ضائع کر لیا، آج تک جو میں نے مس مینجمنٹ کر دی، آج تک جو میں نے اپنے ٹائم کے بہترین پلاننگ نہیں کی، تو آج میں انشاءاللہ پلاننگ کروں گا. اس کے بعد پلان بنانے کے بعد آپ نے اس پہ ایک پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا والعصر زمانے کی یہ پڑھیں ذرا اپنا. کون پڑھے گا؟ ہما آپ پڑھیں. نظر آ رہا ہے؟ زمانے کی قسم. زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آج جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے. سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے. چلیں. انّا میں نے کیا ہوتا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں. انّا میں نے بے شک، انسان، الانسان. اچھا الف لام جب لگتا ہے تو اس کا مطلب خاص، یعنی یہ ایک خاص انسان کو ایڈریس کیا. ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے. خسر میں نے خسارہ، اس سے خسارہ نکلا. اردو میں بھی خسارے کا لفظ ہوتا ہے، آگے آ جائے گا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. بے شک آ گیا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انا یہ کتنی مرتبہ آئے قرآن مجید میں؟ 1534 مرتبہ. اور دیکھیں یہ انا اور انا دونوں کیا وہ انشاءاللہ اگر. ٹھیک ہے. انا بے شک انسان خسارے میں ہے. انسان، یہ انسان کا لفظ جو ہے قرآن میں یہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 65 مرتبہ ہے. میں ذرا تیزی سے کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم آج ہمارے پاس تھوڑا کم ہے. انسان وہ خاص انسان، ہم پہلے پڑھ چکے، وہ خاص انسان جو بنی نوع انسان ہے جس کو ایڈریس کیا ہے. لا میں نے البتہ اور فی میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. خسر کا مطلب یہ، خسر کا مطلب گھاٹا، خسارہ. اب دیکھیں انسان جو ہے نا وہ ہر کام جب بھی انسان کرتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس چیز میں کامیابی سمجھتا ہے نا، جس چیز میں نفع سمجھتا ہے نا، اس کے لیے بھی تگود لگاتا ہے. ایک انسان کے پاس ایک گاڑی ہے، وہ کہتے ہیں یار میرے پاس گاڑی جو ہے نا اس وقت BRV ہے، لیکن میں اگر BMW لے لوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں. میں تو ساری تگود اس کے اوپر لگا لیتے ہیں. ایک شخص جو ہے طالب علم جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کل کو ڈاکٹر بن جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کل کو جو ہے نا میں نے اپنا یہ بزنس اسٹیبلش کر لیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ہر انسان کے اپنے اپنے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ میں ایک اچھا جو ہے نا سافٹ ویئر ہاؤس بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کامیابی اس میں نہیں ہے. کامیابی اس میں نہیں. آگے 4 چیزیں ایسی بتائی جا رہی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس میں کامیابی ہے. ان الانسان لفی خسر. تو اس کی یعنی خسارے کی جمع کیا ہے؟ یعنی خسارے کی ضد کیا ہے؟ مانا خسارے سے مانا کامیابی ہو گیا نا. نفع کا نقصان، نفع ایک طرف ہو گیا، نقصان ایک طرف ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کامیابی کس میں ہے، نفع کس میں ہے، خسارہ کس میں ہے اور
نفع کس میں؟ تو اللہ کہتے ہیں نفع جو ہے، کامیابی جو ہے آگے 4 چیزوں میں جو بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کامیابی گاڑی میں نہیں ہے، کامیابی بنگلے میں نہیں ہے، کامیابی جو ہے وہ کامیابی جو ہے آپ کی اس میں کیا کہتے ہیں یعنی تعلیم میں نہیں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ آگے 4 چیزیں بتائی جا رہی ہے، اس کے اندر ہے. آگے چلیے. اب والاسر آ گیا، 4 بار اس کی تاکید کی گئی ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. تاکید پر تاکید سننے کے بعد مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے، فوری دعا کرنی، دعا کہ اے اللہ مجھے خسارے سے بچا. اچھا یہ پڑھیں جی حمزہ قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے اور سب سے اہم تاریخ ہے. اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا ہے کہ جس قوم نے اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے جی. اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو رہیں گے. انسان نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو نقصان تک پہنچاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ پاکٹ بک آ گئی. اچھا یہ چلیں آگے. الا الذین آمنوا. اب یہاں جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کامیابی کا جو 4 جو پیرامیٹر بتائے جا رہے ہیں، 4 جو اسٹینڈرڈ بتائے جا رہے ہیں وہ الا الذین آمنوا. سب سے پہلا اسٹینڈرڈ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایمان لائیں. اچھا ایمان تو ہم لے آتے ہیں، ایمان تو لائے اور ہم سب نے الحمدللہ کلمہ پڑھا لا الہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایمان یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کرنا، دل سے اس کو ماننا اور عمل سے اس کو ثابت کرنا. اگر میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، تجسس کر رہا ہوں، بہتان لگا رہا ہوں، کسی کا مال غصب کر رہا ہوں، والدین کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب میرے اندر ایمان داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو ایمان یعنی الا الذین آمنوا، یہ قرآن مجید کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اب یہاں ایک عجیب سی ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ اور پھر کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. اس کا مطلب ہے کہ ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، ایمان ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جو بعض کا اتنی باٹم پہ ہوتی ہے کہ سامنے بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے، انسان کو رونا نہیں آتا، اور بعض کا آپ کا ایمان کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ آگے کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے آنکھوں رم جم برس رہے ہوتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ 2 ڈراپس ہیں، 2 قطرے ہیں. ایک وہ قطرہ جو اللہ کی یاد میں بہاؤ کہ آپ کو اللہ کے ڈر سے خوف آ جائے. اچھا یہ وہ والا ڈر نہیں ہوتا، اس کی بڑی زبردست کسی نے تعریف کی. انہوں نے کہا دیکھیں سانپ اگر کمرے میں داخل ہو نا تو آپ اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کا موقع آتا ہے تو اس کا سر بھی آپ کچل دیتے ہیں. ایسی ہے نا. لیکن ایک ڈر ہوتا ہے والد کا ڈر. یہ والد جو کہہ رہا تھا وہ ڈر تو ہوتا ہے لیکن محبت والا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے والد صاحب ناراض ہے نا. کبھی والد صاحب کچھ کہیں تو آپ کو ڈر تو ہے لیکن آپ کو یہ ہوتا ہے ابو ناراض نہ ہو. ایسے نا. تو اللہ سے وہ ڈر ہونا چاہیے کہ میں ایسا عمل نہ کروں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. ایسے نا. یعنی میں کبھی غلط کام کرنے لگوں کیونکہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں نا، ہر لمحہ نوٹ کر رہے ہیں، اور میں چھپ کے کوئی کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو مجھے خوف آ جائے گا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پوچھیں گے. قیامت والے دن پروجیکٹر چلے گا جیسے چل رہا ہے نا، اور وہاں عمر فاروق کے صاحب ہو رہا ہوگا تو ہم جو ڈر رہا ہوگا اللہ اکبر. یہ تو خالو اتنے تقریریں کیا کرتے تھے، یہ تو اتنے درس و تدریس دیتے تھے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ. ہر چیز نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم وہاں گئے نا معراج پہ تو ان کو جنت کا بھی وزٹ کرائے گا اور جہنم کا بھی مشاہدہ کرائے گا. انہوں نے دیکھا کچھ لوگ جو ہیں ٹخنے تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہیں، کچھ گھٹنے تک ڈوبے ہیں، کچھ ناف تک ڈوبے ہیں، کچھ پورے ڈوبے ہیں. تو اللہ کے نبی سے پوچھا جبرائیل کیا معاملہ؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی یہ جو لوگ ہیں یہ گھبرا رہے ہیں، دوسرے کے اعمال دیکھ کے گھبرا رہے ہیں. نبی مہربان صرف فرمایا کہ قیامت دن کہ کسی حساب لے گیا وہ تو مارا گیا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے